بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن مانتے تھے، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وحی لانے والے تھے، اس وجہ سے وہ ان کو بھی اپنا دشمن مانتے تھے۔ تو آج انہی کی یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں وہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں اب کلما آحدو احدا، کیا جب جب انہوں نے وعدہ کیا، جب جب انہوں نے وعدہ کیا، نبذہ تو اس کو توڑ دیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو توڑ دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے جو اکثر تھے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو حمزہ، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا جب جب انہوں نے وعدہ کیا، تو استفہام یہاں پر انکاری، ٹھیک ہے۔ آہدو یہ جمع ہے یہودی مرادیں، کہ جب جب انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، وہ وعدہ کون سا تھا؟ علی ایمان بن نبی، نبی پر ایمان لانے کا وعدہ۔ ان خرج، اگر کوئی نبی نکل آتا ہے تو اس نبی پر ایمان کا وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، ایک یہ وعدہ مراد ہے، یا پھر او اون نبی، یا پھر انہوں نے نبی سے وعدہ کیا۔ نبی سے کون سا وعدہ کیا؟ کہ اللہ یعاونو علیہ المشرکین، کہ وہ اس نبی کے برخلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، یعنی مشرکین کی سپورٹ وہ نہیں کریں گے۔ علیہ یہاں پر علی برخلاف کی معنی میں آیا ہے، کہ وہ نبی کے برخلاف مشرکین کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، پھر اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا، نبذہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، طرحہ اس وعدے کو ترک کر دیا، فریقم منہم ان میں سے ایک گروہ نے، بنقدہ یعنی اس عہد کو، اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے انہوں نے اس وعدے کو، عہد کو چھوڑ دیا۔ جواب کلما، یہ نبذہ فریقم منہم، یہ کلما کا جواب ہے۔ کلما یہ بطور شرط کی آتا ہے، تو جب جب، ٹھیک ہے، یعنی جب جب انہوں نے وعدہ کیا تب تب انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا، تو یہ کلما کا جواب ہوا۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ محل استفہام میں، وہ محل الاستفہام الانکاری، اور یہ جملہ استفہام انکاری کے جواب میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ استفہام تو ایک استفہام ایک پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بھائی ہے یا نہیں ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انکار کرنے کے لیے آیا، کہ جس استفہام کا، جس سوال کا جواب انکار ہو اس کو استفہام انکاری بولا جاتا ہے۔ بل للانتقال، انتقال کے لیے ہے، یعنی ایک بیان سے دوسرے بیان کی طرف منتقل ہونے کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول، یہاں پر رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی پاس سے رسول آئیں، حضور آئیں، جو مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا تھا، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے ساتھ تھی، یعنی جو کتاب ان کے پاس تھی، یعنی تورات، اس تورات کی تصدیق کرنے والا نبی جب ان کے پاس آیا، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ نبذ کا مفعول بھی کتاب اللہ ہے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا،
وہ کتاب کون سی تھی؟ التورات، یعنی تورات کے اندر حضور کا ظہور موجود تھا، حضور کی آمد کا ذکر تھا، اور حضور پر ایمان لانے کا اس کتاب کے اندر کیا تھا؟ حکم تھا۔ تو انہوں نے اس کتاب کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، حضور پر ایمان نہیں لائے، پھینک دیا، یا نبذ کا معنی پھینک کرو، ورا ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اے لم یعلموا بما فیہا من الایمان، یعنی گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے جو اس کتاب میں تھا، بما فیہا، نہیں جانتے تھے اس کو جو اس میں تھا، کس میں؟ تورات میں تھا۔ من یہاں پر بیانی آئے، یعنی کس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے؟ یعنی الایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانے کو وہ گویا کہ بھول گئے، نہیں جانتے تھے، وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی تھیں جن کو وہ نہیں جانتے تھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے، ما فیہا، جو اس تورات میں ہے، یعنی بن بیانیہ یہاں پر بھی، من انہو نبی حق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اس بات کو نہیں جانتے تھے، او انہا کتاب اللہ تعالی، یا پھر یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وَاتَّبَعُوا ما، چلو یہاں تک ٹھیک ہے، آپ یہاں تک اس کو یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، اصل میں یہ تھوڑا بڑا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے، اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے درس کے اندر پڑھ لیں گے۔